کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، یہ اصل ہے، یہ ہمیں چیک کرنا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق گھر والوں کے ساتھ بیسٹ ہے تو ہم با اخلاق ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اور بردبار یعنی نرم مزاج ہوتا ہے، معاف کر دینے والا ہوتا ہے، غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حلم ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بردباری جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا وہ اتنا زیادہ بردبار ہوگا، سمجھ رہے؟ وہ اتنا زیادہ حلیم ہوگا، لوگوں کو جلد بازی نہیں کرے گا، انہیں مہلت دے گا، تو اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم سچ میں مومن ہیں؟ اگر ہم مومن ہوں گے تو ہمارے اندر وہ صفت بردباری کی ہوگی۔ تو ہم اپنے گھر سے چیک کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ جیسے کسی کی اولاد ہے نا، تو یہ کسی کے بھائی بہن ہیں، ہے نا، رشتہ دار ہیں، تو کیا ہم ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کر دینا، ہے نا، کہ بیچارے جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، اگرچہ دین کا علم ہے لیکن اللہ نے وہ سمجھ نہیں دیے تو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نہیں بیٹھے کہ ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں دیا نہیں، ہمیں بلایا نہیں، سمجھ رہے؟ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات وہ بہادر ہوتا ہے۔ بہادر کیسا؟ صرف لڑائی میں بہادر ایسا نہیں کہ بھئی وہ تلوار بازی بھی جانتا ہو، تیر اندازی بھی جانتا ہو، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو ہونا ہی چاہیے انسان کے پاس اوصاف کہ بھئی وہ نشانہ بازی بھی جانے، تیراکی بھی جانے، یہ سارے اوصاف تو ہونے چاہیے۔ لیکن جو شجاعت کا معنی ہے وہ کون سا شجاعت؟ یعنی غصے کو پی جانے والا بہادر، سمجھ رہے؟ معاف کر دینے والا بہادر، یہ مومن کے اوصاف ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ان اوصاف میں چیک کریں، ٹٹولیں کہ کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں۔ بردباری جو ہے، کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہے؟ بردباری والے اوصاف، شجاعت والے اوصاف، معاف کرنے والے اوصاف۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو واقعہ سنائی تھی، حدیث سنائی تھی، جب وہ ایمان لے کر آئے اور اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دے، تو اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی، اور پھر وہ گئے لیکن کوئی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس وہ آئے مایوس ہو کر اور کہا کہ یا نبی اللہ، میرے جو ہے نا سارے گھر والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یا نبی اللہ، بہت مایوس ہو کر آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ یا نبی اللہ، میرے قبیلے والے تو اسلام قبول نہیں کر رہے، اور آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ یا نبی اللہ، میرے قبیلے والوں کے لیے نا دعا کر دیجئے، سنتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، لیکن اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے نا، بجائے بد دعا دینے کے اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرمائیے، ان کو اسلام میں داخل فرمائیے، سمجھ رہے؟ اس طرح سے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے قبیلے جب گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کتنے متحمل مزاج تھے، کتنے بردبار تھے، کتنے حلیم تھے، ہے نا، بجائے بد دعا دینے کے اللہ کے نبی نے دعا دی۔ یہ ہے مزاج میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، سمجھ رہے؟ جھنجھلاہٹ نہیں تھی، غصہ نہیں تھا۔ تو ہمارے مزاج کو ہم چیک کریں کہ ہم مومن ہیں۔ اگر مومن ہیں تو ہمارے مزاج میں جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی، ہمارے مزاج میں بردباری ہوگی، حلم ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، سمجھ رہے؟ اگر ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاق ہوں گے تو ہم اپنے اندر اس چیز کو چیک کریں کہ مومن کے جو اوصاف ہیں، شجاع ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ بردباری عطا فرمائیے۔ جیسے وہ شخص نہیں آیا اللہ کے نبی کے مسجد میں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے، خدمت میں آیا، دیہاتی تھا، بدو تھا، اتنا علم نہیں تھا، اس نے کیا کیا، مسجد کا جو صحن ہوتا ہے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کر دیا۔ تو کچھ لوگ اسے مارنے کے لیے آگے آئے، روکنے کے لیے آگے آئے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو روکا انہیں، کسی کیوں مارتے ہو، بلکہ ایک ڈول پانی لے کر آؤ اور بہا دو۔ تو ہمارے نبی نے امت کے لوگوں پر آسانیاں کی، سمجھ رہے؟ معاف کیا، آسانیاں پیدا کی ہیں۔
حالانکہ ہم ہوتے تو ہم تو سب مل کے مارتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ مسجد میں پیشاب کرنا کتنی بری بات ہے، مسجد میں تو انسان فضول بات بھی کرے تو گناہ ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مارنے سے منع کیا، اسے کچھ کہنے سے منع کیا، بلکہ کہا کہ پانی لاؤ اور بہا دو. سمجھ رہے؟ نہ جانے پاگل تھا، نہ جانے کیا ہے، نہ جانے اسے بہت شدید تیز پیشاب لگی ہوگی، وہ اٹھ کے نہیں جا پایا، بیمار ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، ہم اٹھ کے مارنے لگے کہ اللہ کے گھر میں پیشاب کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں نہیں پتہ. تو حلم و بردباری سے کام لینا. بسا اوقات انسان حلم اور بردباری سے کام نہیں لیتا، گھر والوں کو ہی کچھ برا بلا کہہ دیتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے، لیکن پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اتنی جلدی بھڑکنا نہیں چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب چڑیا چگ گئی کھیت تو کاہے کا پچھتاوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن تو حلیم اور بردبار ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے مزاج میں وہ بردباری لانی ہے. اکثر مائیں جو ہے کسی کا غصہ جو ہے وہ اپنے بچے پر نکالتی ہے، انہیں مارتی ہے، تو ہم برداشت کرنے والے بنے، درود شریف کی کثرت کرے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو استغفار خوب کثرت سے پڑھے، درود پڑھے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مزاج میں جو ہے تحمل دیں گے، ہے نا. اللہ رب العزت حلم عطا فرمائیں گے. ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دیں گے. جب ہمیں پڑی ہی نہیں ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی، ہے نا. وہ شاعر کہتا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خیال نہ ہو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، ہاں، ہم خود ہی اپنے لیے پریشان نہ ہوں کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ اللہ بدل دیجیے، اللہ کے سامنے نہ روئیں، اللہ سے نہ مانگیں، اللہ سے نہ گڑ گڑائیں. تو کیا تو پھر ہماری مدد اللہ کیسے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ ہمیں یہ مومن کے جو اوصاف ہیں نا، مومن شجاع ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، اللہ یہ اوصاف عافیت کے ساتھ ہمیں ڈال دیجیے انشاءاللہ. تو ہم سب اللہ سے خوب زیادہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ساری باتیں سکھلائیں انشاءاللہ. سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله أن محمد ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل أعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نيات.